بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر جب کوئی حال آتا تھا، کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کو اپنے پاؤں مبارک سے دبایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو کہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس درد سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک لشکر کے ساتھ، جس میں قریب 18 بدری صحابی تھے، تو جہاد کا سفر تھا۔ ایک جہاد کے سفر میں پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی نہ رہا۔ تیمم کر کے نماز پڑھنے لگے، جانور بدکنے لگے۔ جب پیاس کی شدت بڑھی اور پریشانی عروج پر پہنچ گئی تو حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 بدری صحابہ کو جمع کیا اور ان سے عرض کیا کہ اب ضرورت ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کی۔ جو طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سمیت 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت تک اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے جب تک جائے نماز کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری نہیں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مدد بھیجنے کے لیے نماز کو ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی آندھی آتی، بارش آتی اور کوئی ناگہانی کیفیت متوجہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی نماز کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے تجارتی سفر پر جانا تھا بحرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی تجارت کی غرض سے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا۔ تو جب تک ہم اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے نماز کو ذریعے اور سبب کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کی عادت نہیں بنائیں گے، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر مقصد کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔